سامعین و ناظرین، آپ کے لیے بہت احترام اور سلام۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری پیش کردہ سابقہ عکس بندیاں پسند آئی ہوں گی۔ آج ہم پھر نظم سرائے کے کواڑ کھولتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں ٹیکسلا میں بدھ عہد کی باقیات میں سے ایک اور قابل دید مقام کی جانب، جس کا نام ہے سرکپ، یونانیوں کا تعمیر کردہ شہر سرکپ۔ مقامی زبان میں سرکپ کا مطلب ہے سر کاٹ دینا۔ یہاں کی ایک لوک روایت کے مطابق سرکپ شہر کا بادشاہ ایک کھیل کا بہت ماہر تھا۔ شرط یہ تھی کہ جو اس کھیل میں ہار جائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کھیل میں مہارت کی وجہ سے مد مقابل کو ہرا دیا کرتا تھا اور ہارنے والے کا سر تن سے جدا کر کے خوش ہوتا تھا۔ اس حوالے سے یہ شہر موت کا شہر کے نام سے بھی موسوم رہا ہے۔ اتفاق سے راجہ سرکپ کا مقابلہ راجہ رسالو سے آن پڑا۔ راجہ رسالو بھی اس مقامی کھیل چپٹ کا بہت ماہر تھا۔ اتفاق دیکھی کہ سرکپ شہر کا بادشاہ راجہ رسالو سے بازی ہار گیا۔ اب روایت کے مطابق راجہ سرکپ کا سر تن سے جدا کرنا تھا۔ راجہ سرکپ منتیں کرنے لگا کہ اس کی جان بخش دی جائے۔ راجہ رسالو نے اس شرط پر بات مان لی کہ آئندہ کسی ہارنے والے کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا۔ یوں یہ خونی روایت اپنے انجام کو پہنچی اور یہ شہر سرکپ کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین، اجڑے ہوئے مقامات اور یہاں گونجتی خاموشیاں اور ویرانیاں پکار پکار کر کہتی ہیں، دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں ہو، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا، جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں اور جنہوں نے زمین پر اپنے آثار چھوڑے ہیں۔ سرکپ کے کھنڈرات بھی ایسے ہی آثار میں سے ایک ہیں۔ یہ موجودہ شہر ٹیکسلا کے شمال مشرق میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے قریب واقع ہیں۔ لیجئے ہم سرکپ شہر کے داخلی حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ گئے وقتوں میں یہاں ایک دروازہ لگا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے اجنبی کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ اس کے لیے شہر کے داخلی دروازے پر دربان متعین ہوا کرتے تھے۔ یہ دربانوں کی رہائش کے کمرے ہیں۔ یہ کنواں دیکھیے، اس کی دیواریں پتھر سے بنائی گئی ہیں۔ اس وقت اسے مٹی ڈال کر بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیے پتھروں سے بنی فصیل جو تمام شہر کا احاطہ کرتی تھی۔ اس فصیل کی چوڑائی 18 فٹ ہے۔ فصیل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کچھ فاصلوں پر پشتہ دیوار، جسے مہندسی زبان میں بٹرس کہا جاتا ہے، بھی بنائی گئی تھی۔ ٹیکسلا کے ارد گرد یہ ایک لمبی فصیل تھی۔ کہیں پر یہ موجودہ آبادی کے نیچے مستور ہو گئی ہے اور کہیں کہیں سے ظاہر بھی ہے۔ سرسک کے مقام پر اور کنالا ستوپ کے مقام پر یہ فصیل زمین سے باہر نکلی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہم آپ کو سرسک اور کنالا ستوپ کی سیر کے دوران دکھائیں گے۔ یہ شہر کی بڑی شاہراہ ہے، جس کی چوڑائی لگ بھگ 30 فٹ ہے۔ اس کے دونوں اطراف میں دکانیں تھیں۔ دکانوں کے آگے برآمدہ ہوا کرتا تھا اور اس پر لکڑی کی چھت ہوا کرتی تھی۔ پچھلی گلیوں میں رہائشی مکانات تھے، جن کے بارے میں محکمہ آثار قدیمہ کو موقف ہے کہ یہ یک منزلہ ہوا کرتے تھے۔ تاہم کسی کسی مکان میں تہہ خانہ بھی موجود تھا۔ تعمیر گھڑے ہوئے پتھروں سے کی جاتی تھی، جیسا کہ ہم جنڈیال مندر اور دھرما راجیکا کے ستوپ کی عکس بندی میں بتا چکے ہیں۔
دو بڑے پتھروں کے درمیان میں چھوٹے پتھروں کے استعمال سے دیوار کی مضبوطی کو یقینی بنایا جاتا تھا۔ سرکب شہر 5000 آبادی کا شہر تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے بڑی آبادی تصور کی جاتی تھی، اور سرکب کو ٹیکسلا کا تیسرا بڑا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور یونانیوں کا ہے، دوسرا دور ہندوستانی بادشاہ اشوکا کا ہے، اور تیسرا دور پارتھی نسل کا۔ یہ شہر زلزلے سے کئی دفعہ برباد ہوا۔ آخری مرتبہ اسے سفید ہونوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ لکڑی کی چھتوں اور برآمدوں کو آگ لگا کر شہر کو برباد کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ جو آپ چبوترا سا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ستوپ تھا۔ اس میں کھجور کے پتھر کو استعمال میں لایا گیا۔ کاریگروں کی صنائی نے پتھر کو تراش کر آرائشی کاری کی ہے۔ ستونوں کے درمیان میں بدھا کے مجسمے نصب تھے، اور ان چھوٹے چھوٹے طاقچوں میں بھی بدھا کے مجسمے آویزاں تھے۔ یہ جین مندر ہے۔ جین مت بدھ مت کی ہی ایک شاخ ہے۔ مہاویر اس مت پر یقین رکھنے والوں کی مقدس شخصیت ہے۔ یہاں سے مہاویر کے مجسمے ملے تھے، انہیں بھی ٹیکسلا عجائب گھر کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ جو دائرہ نظر آ رہا ہے، اس پر گزرے زمانوں میں گنبد ہوا کرتا تھا۔ چشمے تصور سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گئے وقتوں میں یہ کتنا خوبصورت مندر رہا ہوگا۔ اور یہ دیکھیے، یہ بھی ایک مدور ستوپ ہے۔ یہ عوام کے لیے نہیں تھا، یہ کسی کے مکان میں بنا ہوا تھا۔ یہاں سے ایک رقاصہ کا مجسمہ ملا، جو ٹیکسلا عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ 2 سروں والے عقاب کا ستوپ ہے۔ یہاں عقاب کا مجسمہ بھی بنا ہوا ہے، جو شکستہ ہو چکا ہے۔ تپسیا کرنے والوں کے لیے یہاں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے۔ سرکب میں ڈھلتے سائے کی مدد سے وقت معلوم کرنے والی گھڑی بھی موجود ہے۔ اس گھڑی کے درمیان میں کوئی لاٹ کھڑی کی گئی تھی، جو اب موجود نہیں ہے۔ اس لاٹ کے ابھرتے اور ڈھلتے سائے کی مدد سے وقت معلوم کیا جاتا تھا۔ یہاں سے سورج دیوتا کا مجسمہ بھی ملا ہے۔ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری سینٹ تھامس بھی اس شہر میں آیا تھا۔ سرکب میں ایک گرجا گھر بھی موجود تھا۔ مسیحی لوگ سرکب شہر کو اس حوالے سے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ٹیکسلا کے اس قدیم شہر سرکب کی ایکسپندی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہماری کاوشوں سے آپ مستفید ہو سکیں۔ سلامت رہیے۔